یہ تینوں آیات ایک ہی موضوع پر ہیں. اس میں اجازت کا حکم ہے، یعنی استیزان کا حکم ہے. یہ وہ شرعی آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو گھروں میں جانے کی اجازت طلب کرنے کے بارے میں سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، یعنی داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، اور اجازت 3 بار طلب کی جائے گی. ویسے بھی ہم نے یہ بات تفسیر میں ڈسکس کی کہ کسی کی نجی زندگی یعنی پرائیویسی میں مداخلت کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ معاملات میں خرابی آ جاتی ہے. اور ایسا انسان جس کی زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیرنس ہو تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. یہاں جو اپنے گھر کی بات ہوئی ہے کہ اپنے گھر میں آپ داخل ہو سکتے ہیں لیکن کسی اور کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، تو اپنے گھر سے مراد اپنا بیڈ روم ہے، اور آپ کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے کمرے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ کمرہ جہاں اس کی بیوی رہتی ہو وہاں وہ بغیر پرمیشن کے جا سکتا ہے. اپنی ماں، بیٹی، بہن کے کمرے میں بھی جانے سے پہلے مرد کو استئذان ضروری ہے، یعنی اجازت لینا ضروری ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، علا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے اذن مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ. اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدہ کے کمرے میں بھی اولاد بغیر اجازت نہیں جا سکتی. پھر یہ کہ استئذان کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اجازت 3 بار طلب کی جائے. اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جائیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ لوگ اس کو خوب سمجھ لیں، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کو 3 بار سلام کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے آپ کو اذن لینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اجازت 3 بار طلب کی جائے گی، اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جائیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ ڈرے ہوئے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے. ہم نے کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تھا. جب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس گیا تو 3 بار اجازت مانگی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ آیا. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ کے دروازے پر آپ سے 3 بار اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، چنانچہ میں لوٹ آیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے. جو بات ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ پرمیشن ملے تو چلے جائیں، نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں. یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا اللہ کی قسم تم گواہ پیش کرو، یعنی اس حدیث کی صحت پر تم گواہ پیش کرو. اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے بتاؤ، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم گواہی کے لیے قوم میں سے سب سے کم عمر لڑکے کو تیرے ساتھ بھیجتے ہیں، یہی گواہی دے گا. چنانچہ میں ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. یعنی یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور گواہی دی کہ یہ حدیث ایسے ہی ہے.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تجارت سے تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے جو یہ سوال کیا تھا کہ تم اس حدیث کی اوتھینٹسٹی پیش کرو، اس کی صحت پر تم گواہ پیش کرو، وہ اس لیے کیونکہ حضرت عمر اس حدیث کو نہیں جانتے تھے، اور حضرت عمر نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ میں اپنے بزنس میں بزی رہتا تھا، اس وجہ سے یہ حدیث مجھ سے مس ہو گئی۔ ایکچولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصار بھائی کے ساتھ اس طرح کی ترتیب بنائی تھی کہ ایک دن حضرت عمر تجارت کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرے گا، یعنی وہ انصار بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرے گا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو شیئر کرے گا، اور پھر اگلے دن حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے، ان سے علم سیکھیں گے، اور ان کا انصار بھائی تجارت کرے گا۔ تو یوں انہوں نے علم سیکھنے کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ خیر، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں ہمارا دین کتنے بہترین اخلاق سکھاتا ہے، حالانکہ اگر کسی کو اجازت نہ ملے اور اسے واپس جانا پڑے تو اس کو برا لگ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، ہم اتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں یا ہم اجازت مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک مہاجر صحابی کو اس بات پر افسوس تھا کہ قرآن پاک کے اس حکم پر ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کون سا حکم؟ کہ پرمیشن مانگو، یعنی کسی کے گھر جانے کی اجازت مانگو اور تمہیں نہ ملے اور تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہر دفعہ ان کو اجازت مل ہی گئی۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا، آپ نے وہاں ایک دودھ کا پیالہ دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور صفا والوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اب یہ صفا والے کون تھے؟ یہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے جو دنیا بھر سے مدینہ آئے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور صفا والوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، جب انہیں اجازت دے دی گئی تو پھر وہ اندر داخل ہوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بلایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر بھی جب صفا والے وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بلانے والے کے پاس جا رہا ہے تو بھی اس کو اجازت لینی ہوگی، وہ اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی جس نے بلایا ہے اب اجازت کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے بلایا ہے تو جیسے ہی اس سے ملنے پہنچیں اجازت لیں کہ کیا ہم آپ سے مل سکتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت عائشہ تھیں تو ایک انصار کی عورت آئی اور حضرت عائشہ سے اجازت مانگی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ افک کے ٹائم کی بات ہے۔ انصار کی ایک عورت حضرت عائشہ سے ملنے آئی تھی اور اس نے بھی ملنے کے لیے اجازت طلب کی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے پاس بھیجا، انہوں نے اجازت مانگی، یعنی حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹی نے اجازت لی، یعنی حضرت فاطمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لی کہ کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں۔ بعض دفعہ بچے پیرنٹس کے گھر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ والدین سے اجازت کی کیا ضرورت ہے، یعنی والدین سے ہم کیوں پرمیشن لیں، تو ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمیں منع تھوڑی نہ کریں گے۔
ہمارا دین آپ دیکھیے کتنا بہترین اخلاق سکھاتا ہے کہ والدین کی بھی نجی زندگی ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم ان کے گھر بھی جا رہے ہیں تو اجازت لینی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن مانگ رہے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ تو کہہ دیا، لیکن ایسی آواز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ چنانچہ 3 بار یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے رہے، لیکن اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے جتنی بار سلام کہا وہ میں نے سنا اور میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا، لیکن اس خیال سے کہ آپ کی بہت ساری دعائیں لے لوں اور زیادہ برکت حاصل کروں، جواب اس طرح نہ دیا کہ آپ کو سنائی دے۔ اب آپ چلیے تشریف رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشمش لا کر رکھی، آپ نے تناول فرمائی اور فارغ ہو کر فرمانے لگے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے ہاں روزے دار افطار کرتے رہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہترین مہمان نوازی کی اور کشمش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ یہ عربوں کے ہاں لگژریس ڈش ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دیا جاتا ہے آفٹر رمضان، کشمش والا جو فطرہ ہے، یعنی اس کے حساب سے جو فطرہ دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ قیمت والا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کشمش رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، اور جیسے ہی آپ فارغ ہوئے آپ نے دعا دی، اور آپ دیکھیے کتنی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے۔ دعا کا جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظوں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل طعامکم الابرار، نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا فرینڈ سرکل نیک لوگوں کا ہوتا ہے، یا آپ کے رشتہ دار ایسے ہوں، نیک اور صالح ہوں، کیونکہ عموماً گھر کھانا کھانے آنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی کہ تمہارا سرکل نیک لوگوں کا ہو، جن کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو لطف اندوز ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ پھر جو دعا کا دوسرا حصہ ہے وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے تو مومنین کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہم یہ دعا کسی کو بھی دیں تو obviously دعاؤں میں مزید اضافے کی دعا ہے کہ فرشتے اور بہت ساری تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور جو دعا کا آخری حصہ ہے وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، اور تمہارے ہاں روزے دار افطار کرتے رہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے افطار کروانے کا کتنا اجر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ تم اس نیکی کو بارہا پاؤ، تم بے شمار لوگوں کو روزہ افطار کرواؤ۔ ویسے بھی آپ دیکھیے جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا، کیونکہ اتنی پیاری نیکی ہے۔ اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ اس نیکی کے خواہاں ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور جس کے ہاں دعوت میں جائیں تو اس کو یہ دعا دیں، اور ساتھ ساتھ یہ والی حدیث بھی شیئر کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ اس حدیث میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کتنے حریص تھے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شوق دیکھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا سلام سن رہا تھا، آپ کو جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا بہت ساری دعائیں آپ سے لے لوں اور بہت ساری برکت اور خیر حاصل کر لوں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ملاقات کے اختتام پر دوبارہ دعا سے نوازا. اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے لوگ دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں. وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن سے ان کو دعائیں ملیں، وہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں تاکہ دعائیں ملیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا نہیں خیال کہ کوئی دل سے دعا کرے، ٹھیک ہے نا. اور یہ عموماً لوگوں کا تکیہ کلام بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. دعائیں حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ہی پیاری دعا. خیر ہم بات استیزان کے حوالے سے کر رہے تھے، اور اس حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اور پھر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، آپ کی مہمان نوازی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا بھی دی. اس میں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے سیدنا سعد بن عبادہ کے گھر، اور اجازت مانگنے کا وہی طریقہ جو سارے مومنین کو دیا گیا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فیل کی کہ 3 بار اجازت مانگنے کے بعد کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برا نہیں منایا کہ سید المرسلین آئے ہیں، کیسے اجازت نہیں ملی. ہمارے ہاں تو اگر کوئی مرتبے میں بڑا شخص کسی چھوٹے مرتبے کے حامل شخص کے ہاں چلا جائے اور اسے پرمیشن نہ ملے تو وہ برا مان جاتا ہے، وہ اس بات کو اپنی عزت پر لے لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں بغیر تیری اجازت کے جھانکنے لگے اور تو اسے کنکر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہو، ہم کنکر سے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی قصاص نہیں ہوگا. ایکچولی یہ بات اس حکم کی شدت کا احساس دلانے کے لیے کہی جا رہی ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ اسلام کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کے معاملے میں بہت سخت ہے. اچھا، ایسا کرنا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہو تو ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ایکچولی اس حدیث میں اس غلطی کی شدت کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اور ایسے میں جو گھر کا فرد ہے چاہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے اور اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. پھر ایک اور روایت ملتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا. میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں یعنی کیا میں لگا رکھی ہے؟ گویا آپ نے یوں کہنے کو ناپسند فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذن لینے کے طریقے میں نام لیا جائے واضح طور پر، یعنی اپنا تعارف کروائے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا فون آتا ہے اور سلام کے بعد وہ کہتا ہے پہچانا آپ نے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی پہچان لیا تو آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کون، تو سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. بتائیے اس طرح سے بات کرنے کا کیا سینس بنتا ہے؟ ویسے تو آج کل موبائل میں کانٹیکٹ سیو ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنا تعارف کروانا چاہیے، الا یہ کہ بہت کلوز ریلیٹیوز ہوں، مثلا والدین ہوں، اولاد ہو، بھائی بہن ہوں، تو آپ اپنا تعارف نہ بھی کریں. اور پھر یہ کہ موبائل میں ویسے بھی جیسے ہی کال جاتی ہے تو ہمارا نام ان کی اسکرین پر آ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا کوئی شخص جس سے ہم کام کے سلسلے میں کبھی کبھار بات کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنا تعارف کروا دیں کہ میں فلاں بات کر رہی ہوں.
اور اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں نا کہ پہچانا آپ نے، یہ ہم نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے. سم ٹائمز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اگر آپ پہچان کر نہیں دے رہے ہوتے کہ اب کیا جواب دیں سامنے والے کو. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے اس طرح کی باتوں سے ہم پرہیز کریں. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کے وقت گھر آ جانے سے منع فرمایا ہے، یعنی بغیر اطلاع گھر آ جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت یا چوری کو پکڑنا یا ان کے قصور کو ڈھونڈنا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بالفرض اگر کوئی سفر سے آ رہا ہو اور اپنی فیملی کو بتائے بغیر آ رہا ہے اور وہ سرپرائز دینا چاہ رہا ہے، تو ممکن ہے گھر والے اسے اس طرح سے ویلکم نہ کر سکیں جس کی اس کو امید ہو، یعنی وہ پروٹوکال وہ نہ دے سکیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو خیانت سمجھے کہ انہوں نے مجھے وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دی، اس طرح سے ویلکم نہیں کیا، انہوں نے تو خیانت کر لی. یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی کام ان کے ذمے وہ شخص چھوڑ کر گیا ہو اور وہ نہ کر سکے ہوں، یعنی کام کی چوری کر گئے ہوں. بالفرض خواتین نے گھر کو صاف نہ رکھا ہو تو ایسا لگے کہ بیویاں قصوروار ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کتنی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ سفر سے رات کے وقت کوئی اگر واپس گھر آ رہا ہے تو اپنی فیملی کو انفارم کرے. اگر وہ انفارم نہیں کرتا تو اس سے پھر کیا ہوگا، گھر والوں کی خیانت ہو سکتا ہے سامنے آ جائے، کسی کام کو لے کر چوری سامنے آ جائے، کوئی مسٹیک سامنے آ جائے، تو بہتر انفارم کر کے آئیں. اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں اجازت کے ساتھ سلام کرتے ہوئے جانا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ جب مسلمان ہو گئے، ایک مرتبہ کلدہ بن حنبل کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی کے اونچے حصے میں تھے. یہ سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ، گو بیک، اور کہو السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس طرح کی ٹریننگ ہمیں اسکول وغیرہ میں دی جاتی ہے. جب ہم کلاس میں داخل ہونے کے لیے ٹیچر سے اجازت لیتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. بالفرض آپ آفس میں آ رہے ہیں تو آپ اجازت لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تربیہ کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اگنور بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، کہو السلام علیکم، اور پھر ساتھ میں یہ ورڈز بھی کہو، کیا میں آ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کرنے کا یہاں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ آپ آن ٹائم تربیہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اپنے ذہنوں میں اس تربیت کو بٹھا لیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آیت میں بھی جہاں استیزان کی بات ہے وہاں سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی بات ہے. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سلام تو ہم جانتے ہیں، استیناس کا طریقہ کیا ہے؟ ایکچولی استیناس کا لفظ اسی تستأنسوا سے ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ کو تفسیر میں تستأنسوا سے مراد استیزان اور استعلام بتایا تھا نا، لیکن یہاں اس حدیث میں یہی والا لفظ آ گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سلام تو ہم جانتے ہیں، استیناس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر بآواز بلند کہنا، یا کھنکھار دینا. کھنکھار دینا یعنی گلا صاف کرنے کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز نکالنا، اور جان کر ایسی آواز نکالی جاتی ہے جیسے کھانسی کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر بآواز بلند کہنا یا کھنکھار دینا، جس سے گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں آ رہا ہے. دوسری دفعہ میں وہ سنبھل جائیں اور ہوشیار ہو جائیں. تیسری مرتبہ میں اگر وہ چاہیں اجازت دیں، چاہیں تو منع کر دیں. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے.
اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر آتے تو دروازے پر پہنچ کر گلا صاف کرتے اور تھوکتے، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہمارے پاس اچانک آ جائیں اور ہمیں کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھیں۔ تفسیر طبری میں یہ بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بیرونی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں، جبکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ اندر چلی گئی تو اذن لینے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں اگر آپ گیٹ کے سامنے بھی کھڑے ہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، اور اگر ممکن ہو تو اپنا فیس ٹرن کر لیں، یعنی دروازے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سم ٹائمز سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ نہ آپ دائیں طرف جا سکتے ہیں، نہ بائیں طرف جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنا فیس ٹرن کر سکتے ہیں، تو اس صورتحال میں پھر آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو استیزان کا حکم ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، اور ہم نے تفسیر میں یہ بات پڑھی بھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب ہمارے بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ایز پیرنٹ بھی ہم ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دن کے کچھ ٹائمنگز میں ہم ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہیں اور اپنے کمرے میں موجود ہیں تو ہمیں ناک کر کے ہی کمرے میں داخل ہونا چاہیے۔ عموماً جو ساسیں ہوتی ہیں وہ حق سمجھتی ہیں بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کے حوالے سے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ بچوں کی فکر میں والدین اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ ایون شادی شدہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے سوالات کرتے ہیں، آپ دونوں میاں بیوی کہاں جا رہے ہو، اچھا کب آؤ گے، اور کیوں جا رہے ہو۔ یعنی اس طرح کے سوالات جو ہیں obviously بچوں کو اوفینڈ کر دیتے ہیں، بیزار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹریننگ ہے نا کہ کس ٹائم پر جانا چاہیے، کہاں کہاں جانا چاہیے، کیوں جانا چاہیے، یہ ساری ٹریننگ جو ہے جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تب کرنے کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد تو یہ تربیہ ہونے سے رہی، اور بیوی کے آنے کے بعد اس طرح کی پابندیاں ظاہر ہے برداشت نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا تو وہ پابندیاں برداشت کر لے، لیکن آنے والی بہو کو یہ ناگوار گزرے۔ پھر بچے والدین کے سامنے بولنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدامنی کی وجہ سے پیرنٹس بچوں کو باہر بھیجنے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو ایسے میں بچوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر حل نکالا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ ان کے دل میں کوئی خرابی نہ آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب کوئی باہر جانے کے لیے تیار ہو اس وقت روکنا تو کسی صورت مناسب نہیں، لیکن اتنی انٹرفیرنس بڑھ گئی ہے کہ میں کیا کہوں آپ کو۔ پھر یہ کہ بہو اور بیٹے کے ساتھ ہر دفعہ ساس کو گھومنے پھرنے جانا ضروری تو نہیں، کبھی کبھی تو یہ چیز مناسب لگتی ہے، اچھی لگتی، لیکن ہر دفعہ ایسا ہونا، اور ایون کچھ گھروں میں بچوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر ہی گھومے پھریں، تو کیا یہ مداخلت نہیں؟ یاد رکھیے گا کہ ہر وقت بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے بیٹا اور بہو کمفرٹیبل نہیں رہتے، اور ہم سب یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بھی اپنی نجی زندگی ہے، ان کے بھی اپنے ذاتی لمحات ہیں۔ کیا ان کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا یہ انٹرفیرنس نہیں ہے؟ یہ بھی انٹرفیرنس ہے، بہت ساری انٹرفیرنس ہیں، اتنی زیادہ کہ ہم اس پر جتنی بھی بات کریں کم ہے۔ بالفرض لوگ کسی کا خط پڑھ لیتے ہیں، اور اب تو چلیں خط کا ٹرینڈ تو کم ہو گیا ہے، لیکن ای میلز کھول لیتے ہیں، پرسنل میسیجز وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو نہ ہم کسی کا خط پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی ای میلز دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے پرسنل میسیجز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پرسنل میسیجز میں کسی رشتہ دار سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ چیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آفیشیل میسیجز آتے ہیں، بینک سے میسیجز آتے ہیں، کسی ادارے سے میسیجز آتے ہیں، تو اگر تو وہ میرے لیے ہیں تو میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں میرا موبائل ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔
یا اگر میرا ای میل اکاؤنٹ کسی اور کے موبائل میں کھلا ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا اس کو. اور نظروں کی خیانت کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر یہ کہ کسی کا دروازہ کھولنا، کسی کی الماری کھولنا، ایون باتھ رومز کھول کر بھی لوگ چیک کرتے ہیں، برتنوں کے ڈھکن کھول کر بھی چیک کرتے ہیں، کچن کی کبرڈز کھول کر بھی چیک کرتے ہیں. بالفرض ایک بہن دوسری بہن کے گھر گئی ہے اور کہتی ہے اچھا دیکھوں تمہاری کچن میں کیا کیا کچھ پڑا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیز مناسب ہے؟ بہن بہن کے گھر گئی ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن پھر بھی دین اسلام ہمیں ایسی آزادانہ موومنٹ کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ کہ کان لگا کر باتیں سننا اور اس کو آگے فارورڈ بھی کرنا. کان لگا کر باتیں سننا بھی گناہ اور پھر اس کو آگے فارورڈ کرنا اس سے بڑا گناہ. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو اس میں پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا کہیں آگ لگ گئی ہے تو جہاں آگ لگی ہے اس کے گھر کے رہنے والوں سے آپ پرمیشن تو نہیں لیں گے کہ کیا ہم آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں. آپ کو تو دروازہ توڑ کر بھی جانا پڑے تو آپ جائیں گے کیونکہ ابھی سچویشن ایمرجنسی کی ہے. یا پھر کوئی بے ہوش ہو جائے تو آپ فوراً سے ٹریٹمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس وقت آپ تھوڑی نا اجازت لے سکتے ہیں. تو ایمرجنسی کی صورتحال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی ساری سچویشنز میں کوشش کریں کہ اپنی عزت کا سودا نہ کریں، اجازت لے لیں، کیونکہ جو اجازت لے کر کام کرے گا انشاءاللہ اس کی عزت برقرار رہے گی، اس کا وقار برقرار رہے گا، اس کا ایمان نقص سے بچ جائے گا. ابن عباس کی ایک بہت پیاری روایت آتی ہے. ابن عباس جو کہ عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کا فہم سکھا، ٹھیک ہے نا. اور اکابر صحابہ کی مجلس میں عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بیٹھا کرتے تھے، اور اکابر صحابہ بھی بعض دفعہ اگر کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ان سے رجوع کرتے تھے، یعنی ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات انصاری صحابہ کے گھر کے باہر پوری دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں اور گرم ہوائیں اور ریت اڑ اڑ کر میرے منہ پر آتی. جب وہ باہر آئیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں. یعنی یہ ریزن ہوتا تھا کہ ابن عباس انصاری صحابہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور کافی ٹائم تک ویٹ کرتے تھے ایک حدیث کی تحقیق لینے کے لیے. کہتے ہیں اور اگر میں ان سے ملنے کی اجازت مانگتا تو مجھے ضرور مل جاتی، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابن عباس ہیں، کوئی معمولی ہستی تو تھے نہیں. انصاری صحابہ سے یہ پرمیشن مانگتے تو obviously انہوں نے دینی تھی، وہ منع نہیں کرتے. لیکن کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت کو گوارا کرتا. آج آپ دیکھیے کہ علماء اور ٹیچرز ہمیں چونکہ ایک فون کال پر اویلیبل ہوتے ہیں، ایکسس بہت آسان ہو گیا نا، اس لیے جب دل چاہا کال کر لی، جب دل چاہا میسج کر دیا، ٹائم نہیں دیکھا. تو کسی کے گھر فون کرنے سے پہلے، کسی کو میسج کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. چلے میسیجز تو ایسا ہے نا کہ آپ کسی کو کرتے ہیں تو وہ اپنے شیڈیول کے مطابق اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کال کرنے سے پہلے تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا سونے کا ٹائم نہ ہو، عموماً جو لوگوں کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ نہ ہو. پھر اس طرح سے نماز کا ٹائم نہ ہو. پھر یہ کہ کام کا وقت نہ ہو، کیونکہ یہ بھی نون ٹائمنگز ہوتے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر لوگ بزی ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جتنا ٹائم لیں اتنی ہی بات کریں. بالفرض اگر ہم کسی عالم کو، کسی ٹیچر کو، یا اپنے کسی بڑے کو، یا کسی بھی رشتہ دار کو کال کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 5 منٹ چاہتے ہیں، یعنی ہم صرف 5 منٹ کی بات کریں گے، تو 5 منٹ کی بات پھر 5 منٹ پہ ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے، کہتے تو ہیں ہم کہ ہم 5 منٹ بات کریں گے، لیکن ہماری گفتگو آدھے گھنٹے پر مبنی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ فون کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ ابھی بات ہو سکتی ہے اور اتنی دیر بات ہو سکتی ہے.
تو اگر کوئی کمفرٹیبل ہوگا تو اوکے کرے گا، ادروائز وہ منع کر دے گا، اور اگر وہ منع کرے تو برا نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ بھی ان تمام ادب اور آداب کا خیال کرتے ہیں، لوگ ان کے فون کالز فوراً ریسیو کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ بات کریں گے تو مختصر بات کریں گے، جتنے ٹائم کا وہ کہیں گے اتنا ہی ٹائم وہ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے، اور اگر لمبی گفتگو ہوئی اور آپ ان کو ٹائم نہ دے سکے تو وہ اس بات کا برا نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں کے لوگ فون اٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ ان ادب اور آداب سے عاری ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کے فون اٹھانے میں کئی بار سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا فون اٹھا لیا تو ہوگا کیا، کیونکہ فون اگر یہ ہمیں کریں گے تو اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اور ہم سے پھر پوچھ تو لیں گے کہ تھوڑا ٹائم ہی ہم بات کریں گے، لیکن پھر وہ رکھیں گے بھی اپنی ہی مرضی سے. تو جو مرتبے میں بڑے ہوں، جیسے والدین ہیں، استاد ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مزید ادب اور آداب کا معاملہ کرنا چاہیے، مزید ادب اور آداب کا خیال کیا جانا چاہیے. تو بہت ہی خوبصورت آیات، یہ تینوں آیات جو ایک ہی موضوع پر ہیں، اور ان تینوں آیات میں کیا بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اذن لینا ہے، اجازت لینی ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں آیت شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، آگے جو احکامات آ رہے ہیں اس کو پورا کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اور obviously تمام احکامات جو ہیں وہ حیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایمان والوں سے صرف عبادات کا ہی مطالبہ نہیں بلکہ معاشرتی آداب بھی مطلوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آداب ہمیں اس لیے سکھائے ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، اور ان احکامات پر جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ فتنہ ان کے گھروں میں نہیں آئے گا، فحاشی ان کے گھروں میں نہیں آئے گی، سکون نصیب ہوگا. اور سکون انسانی ضرورت ہے. جیسے سکون ہمیں عبادتوں سے ملتا ہے نا، ویسے گھر میں اگر ادب آداب کا خیال رکھا جائے، جو شرعی آداب ہمیں سکھائے گئے اگر ان کا خیال رکھا جائے تو گھر میں بڑا ہی امن و سکون ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہر بندہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نے کسی کے گھر بھی جانا ہے، کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہے، پرمیشن لینی ہے، سلام کر کے داخل ہونا ہے، تو obviously یہ بات بہت بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے کہ اجازت اور اطلاع کے ساتھ داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، بہت بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا، اللہ ہمیں پروقار شخصیت عطا کرے گا. اور یہاں جو آیت نمبر 27 کا اختتام ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین اخلاق سکھا کر ہمیں نصیحت کی، اور ہم اگر اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بڑا ہی سکون ہوگا، امن ہوگا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن
غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تو واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.